السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام 5 منٹ کے مدرسے میں۔ ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن۔ قرآن میں پچھلے کچھ درسوں میں ہم لوگوں نے جنت میں ملنے والے مشروب کے تعلق سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک تو پانی جاری رکھا ہے، پانی کی نہر رکھی ہے جو گندا نہیں ہوتا، اسی طرح سے دودھ کی، شہد کی، شراب کی نہر اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، کہ ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور جنہیں گرم کھولتا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ یعنی جنت میں وہ اعلیٰ درجے نصیب ہوں گے جو میں نے ذکر کیا ہے پچھلے ایپیسوڈز میں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیا وہ ایسے جہنمیوں کے برابر ہیں جن کا یہ حال ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے دونوں میں بڑا فرق ہوگا، ایک جنتی اور ایک جہنمی کے برابر ہوگے؟ جنتیوں کے لیے درجات ہوں گے، جہنمیوں کے لیے درکات ہوں گے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ بلند درجے عطا کرے گا، ان کو اللہ تعالیٰ زمین کے اندر دھساتا جائے گا۔ ایک نعمتوں میں داد و عیش میں ہوگا اور دوسرا عذاب جہنم کی سختیاں جھیل رہا ہوگا۔ اللہ کا ایک مہمان ہوگا جہاں انواع و اقسام کی چیزیں اس کی تواضع اور اکرام کے لیے ہوگی، دوسرا اللہ کا قیدی ہوگا جہاں اسے زقوم جیسا کھانے کے لیے تلخ کھانا اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ تو اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنتی بنائے، جہنم سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف۔ ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت۔ سنت میں ہم لوگوں نے کچھ فطری سنتوں کا ذکر پیچھے سنا۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اور روایت رکھوں گا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزیں گنائی ہیں جو فطری سنتوں میں سے ہے۔ اس میں سے ایک ہے مونچھیں کترنا، اسی طرح سے داڑھی کو چھوڑنا، معاف کرنا، مسواک کرنا، ناک صاف کرنے کے لیے ناک میں پانی چڑھانا اور پھر اسے صاف کرنا، اسی طرح ناخن کا کاٹنا، ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، بغلوں کے بالوں کو نکالنا، شرمگاہ کو صاف کرنا، شرمگاہ کو دھونا، اور اسی طرح ایک اور چیز جو بیان کی گئی وہ یہ کہ اچھی طرح سے کلی کرنا۔ یہ چند چیزیں جو ہے یہ سنن فطرت میں سے ہے۔ میں اور آپ فطرت پر ہونا چاہتے ہیں نا، تو ان چیزوں کو اچھی طرح سے صاف رکھیں۔ جن چیزوں کو نکالنے کے لیے کہا گیا ہے نکالیں، جن چیزوں کو کاٹنے کے لیے کہا گیا ہے اسے کاٹیں، اور اسی طرح جو ہے ناک صاف رکھنا، منہ کا دھونا، یہ ساری چیزیں ہیں تو اس پر عمل کریں۔ یہ گندگیوں سے، برائیوں سے اور غلط چیزوں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے، اور دوسرا سنت پر عمل کرنے کا بھی اجر ہے۔ لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا میرے بھائیوں اور بہنوں، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ ناظرین، چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ہمارا تیسرا موضوع ہے عقیدہ۔ عقیدے میں ہم بات کر رہے ہیں تقدیر کے تعلق سے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ تقدیر کے 4 ارکان ہیں، جس میں سے پہلا ہم نے دیکھ لیا تھا علم۔ آج ہم بات کریں گے دوسرے رکن کی جو ہے کتابت، یعنی اس بات پر پختہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق قیامت تک ہونے والے ہر کام اور ہر وجود میں آنے والی ہر چیز کے متعلق لکھوا دیا ہے۔ لہذا جو کچھ بھی ہو چکا ہے اور تا قیامت تک جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں سب کا سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ تیسرا رکن جو ہے وہ ارادہ و مشیت سے ہے، یعنی اس بات کا پختہ ایمان کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوتا، اور اللہ کی مشیت اللہ کے چاہت کے مطابق ہے نا، اللہ کی چاہت کے مطابق ہے، اور وہ چاہت لوح محفوظ میں جو تحریر ہے اسی کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ بہت باریک بات ہے، اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک اور بار نہیں سمجھ میں آئے آپ دوہرا کر کے دیکھ لیں۔ اس میں جو چوتھا اور آخری رکن ہے وہ یہ تخلیق کے تعلق سے۔ تخلیق یعنی اس بات پر پختہ ایمان کہ ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز اس کی مخلوق ہے، وہ ان کے ہر عمل سے واقف ہے، یعنی حرکت کرنے والے کے ہر حرکت سے وہ واقف ہے، ہر سکونت اختیار کرنے والی کی ہر سکونت سے وہ واقف ہے اور ان کا خالق ہے۔ یہ بھی تھی تقدیر کے ارکان کے تعلق سے کچھ باتیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ 4 رکن آپ ضرور یاد رکھیں، علم کے تعلق سے، کتابت کے تعلق سے، ارادہ و مشیت کے تعلق سے
اور چوتھا تخلیق کے تعلق سے۔ اگر نہ سمجھ میں آئی ہو تو دوبارہ ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ ناظرین، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، انشاءاللہ اور بھی کچھ باتیں آگے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں i+TV کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں